بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کیا سوڈان کا دورہ، اسی سال تعلقات معمول پر لانے کے سمجھوتے پر دستخط ہوں گے۔ حماس اور اسلامی جہاد نے کی سوڈان کے حکمرانوں پر تنقید، کہا فیصلہ واپس لیا جائے۔ آئی ایم ایف نے بیل آؤٹ پیکیج کے لیے ناقابل تصور شرطیں لگائی ہیں، قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ یورپی یونین اور یوکرین کے عہدیداروں کی کیو میں میٹنگ، اتحاد میں شامل کرنے کی درخواست پر غور۔ امریکی ریاست مونٹانا کے اوپر جاسوس غبارہ، چائنا پر شبہ، بیجنگ نے کہا ہوا نہ کھڑا کیا جائے۔ سیریا نے کیمیکل حملے کا الزام رد کر دیا، کہا مغربی ملک سیاست کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف بیان پر الہان عمر کو فارن افیئرز کمیٹی سے نکال دیا گیا۔ بی بی سی ڈاکیومنٹری پر سپریم کورٹ نے دی مرکزی حکومت کو نوٹس۔ ڈوڈک کے گاؤں میں جوشی مٹھ جیسا بحران، گھروں اور مسجد میں دراڑیں پڑ گئیں، مقامی لوگوں میں دہشت۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل اور سوڈان نے اس سال اپنے تعلقات معمول پر لانے کے سمجھوتے پر دستخط کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کون نے کہا کہ سوڈان میں اقتدار پر فائز سویلین حکومت کے ہاتھ میں آنے کے بعد سمجھوتے پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر خارجہ ایلی کون نے خرطوم کا دورہ کیا، جسے تاریخی قرار دیا گیا۔ جمعرات کی رات یروشلم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر نے کہا کہ انہوں نے سوڈان کی عبوری حکمراں کونسل کے چیف عبدالفتاح البرہان اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ یہ دورہ امریکہ کی مرضی اور کوششوں سے ہوا۔ وزیر خارجہ ایلی کون نے کہا کہ سوڈان اور اسرائیل کے درمیان امن سمجھوتے سے علاقائی استحکام کو بڑھاوا ملے گا اور اسرائیل کی قومی سلامتی مضبوط ہوگی۔ خرطوم میں سوڈان کی حکمراں کونسل نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ ثمرآور تعلقات قائم کرنے کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ انہوں نے زراعت، توانائی۔ خرطوم میں سوڈان کی حکمراں کونسل نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ ثمرآور تعلقات قائم کرنے کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ انہوں نے زراعت، توانائی، صحت، پانی اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کے علاوہ فوجی شعبے میں تال میل مضبوط کرنے سے بھی اتفاق کیا۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ امن سمجھوتے پر دستخط کہاں ہوں گے، لیکن بعض خبروں میں اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ تقریب واشنگٹن میں ہو سکتی ہے۔ سوڈان چوتھا مسلم ملک ہے جو ابراہام ایکارڈ کے مطابق اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہا ہے اور سمجھوتے پر دستخط کر رہا ہے۔ اس سے پہلے یو اے ای، بحرین اور موراکو ایسا کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے ایجپٹ اور جارڈن نے کئی سال پہلے اسرائیل کے ساتھ امن سمجھوتے کیے تھے۔ سوڈان نے 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سوڈان کے ساتھ یہ سمجھوتا اس لحاظ سے کافی اہمیت رکھتا ہے کہ خرطوم ہی وہ مقام تھا جہاں 1967 میں جنگوں کے بعد عرب لیگ کی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں رکن ملکوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جس وقت سوڈان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا، امریکہ نے سوڈان کا نام دہشت گردی کو سپانسر کرنے والے ملکوں کی فہرست سے نکال دیا تھا۔ 60,000 سے زیادہ مسلمانوں نے مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی۔ اسرائیلی فوج نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے اور رکاوٹیں کھڑی کی۔ اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے جمعے کی نماز اور فجر کی نماز ادا کی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ اگلے ہفتے قاہرہ کا دورہ کریں گے۔ یہ دورہ ایجپٹ کے انٹیلیجنس عہدیداروں کی درخواست پر ہو رہا ہے۔
اسرائیل کی حکومت نے فلسطینیوں کو جانے والی ٹیکس کی رقم روک دی ہے۔ وزیر فائنانس نے کہا کہ اس رقم کا استعمال فلسطینی حملوں کا شکار ہونے والے اسرائیلی خاندانوں کی مدد کے لیے کیا جائے گا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے سوڈان کے فیصلے پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ حماس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کسی بھی مسلم ملک کے تعلقات کے خلاف ہیں۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی ہے جب اسرائیل کے وزیر خارجہ علی کوہن نے خرطوم کا دورہ کیا۔ اسلامی جہاد نے بھی اس اعلان کی مذمت کی کہ اسرائیل اور سوڈان نے تعلقات پر معمول پر لانے کے سمجھوتے کو قطعی شکل دے دی ہے اور اس پر اسی سال دستخط کیے جائیں گے۔ اسلامی جہاد نے کہا کہ ہم تل ابیب کے ساتھ کسی بھی تعلقات کے خلاف ہیں۔ اسلامی جہاد نے ایک بیان میں کہا کہ یہ انتہائی بدمزگی کی بات ہے کہ سوڈان کے عہدیداروں نے صہیونی انتہا پسندوں اور فاشستوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں اور انہیں سوڈان کی زمین پر قدم رکھنے کی اجازت دی ہے، حالانکہ یہ لوگ مقدس شہر القدس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور فلسطینی علاقوں میں ظلم کر رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے بیل آؤٹ پیکیج کے لیے پاکستان کے سامنے ناقابل تصور شرطیں رکھی ہیں، لیکن پاکستان کے پاس ان شرطوں کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے ایک ڈیلیگیشن نے بیل آؤٹ پیکیج کی شرطوں پر بات چیت کے لیے پاکستان کا دورہ کیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی حکومت کے سامنے سخت شرطیں رکھی ہیں، جس میں ٹیکسوں میں اضافہ اور سبسڈی میں کمی شامل ہے۔ اس کا اثر اکتوبر میں ہونے والے الیکشنز پر پڑ سکتا ہے۔ شہباز شریف نے ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے کہا کہ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری معیشت کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ آئی ایم ایف نے جو شرطیں رکھی ہیں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمیں شرطوں سے اتفاق کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی معیشت بہت بری حالت میں ہے، سیاسی اور سیکیورٹی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں اور پاکستان سے مسلسل بری خبریں آ رہی ہیں۔ ملک کے سینٹرل بینک نے کہا ہے کہ اس کے فارن ایکسچینج کے ذخیرے گھٹ کر 3.1 بلین ڈالر ہو گئے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ رقم صرف 3 ہفتوں کے امپورٹ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ مہنگائی کی شرح 48 سال کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئی ہے اور لوگوں کو کھانے پینے کی بنیادی چیزوں کے لیے بھی جدوجہد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے دورے سے پہلے اسلام آباد نے کہا تھا کہ ملک کو دیوالیہ ہونے کی صورتحال کا سامنا ہے اور کوئی بھی دوست ملک کم تکلیف دہ بیل آؤٹ کے لیے تیار نہیں ہے۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں یوکرین سے۔ یورپی یونین اور یوکرین کے عہدیداروں کی ایک میٹنگ کیو میں ہوئی، جس میں یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے یوکرین کی کوششوں پر غور کیا گیا۔ جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی، کیو اور دوسرے مقامات پر رشیا کے زوردار حملے بھی ہو رہے تھے۔ پورے ملک میں سائرنوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ معلوم ہوا کہ میٹنگ میں یوکرین کی رکنیت کے بارے میں کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اس دوران خیرسن اور ڈونیٹس سے زبردست حملوں کی خبریں مل رہی ہیں۔ یوکرین جنگ کے 345 دن پورے ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت یوکرین کو لمبی دوری تک وار کرنے والے میزائل دیے جائیں گے۔ یہ میزائل 2.2 بلین ڈالر کے ایک سیکیورٹی پیکیج کا حصہ ہوں گے، جس کا حال ہی میں اعلان کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جرمنی نے یوکرین کو لیوپارڈ 1 ٹینک کی ڈیلیوری دینے کو منظوری دے دی ہے۔ اس دوران نیٹو نے رشیا سے کہا ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیاروں میں کمی کے سمجھوتے پر عمل کرے۔ سی آئی اے چیف نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ کے حوالے سے اگلے 6 مہینے بہت اہم ہوں گے۔ سی آئی اے ڈائریکٹر ولیم برنس نے کہا کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن امید کر رہے ہیں کہ یوکرین کے لیے مغربی ملکوں کی تائید کم ہوگی اور وہ سیاسی اعتبار سے تھک جائیں گے، جس کے نتیجے میں رشین فوج کو میدان جنگ میں کامیابیاں حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ چائنا غباروں کے ذریعے جاسوسی کر رہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے غباروں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ کے ڈیفنس عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ امریکی فوج نے کہا کہ اس نے حالیہ عرصے میں مغربی ریاست مونٹانا میں اس طرح کا غبارہ دیکھا ہے۔ فوج نے اسے شوٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس غبارے کا ملبہ زمین پر گرنے سے نقصان ہو سکتا تھا۔ اس دوران چائنا نے امریکہ کو حقائق معلوم کیے بغیر ہوا کھڑا کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ سیریا کی حکومت نے کیمیکل حملے کے بارے میں ایک عالمی رپورٹ کو رد کر دیا ہے۔ حال ہی میں کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق عالمی ادارے نے الزام لگایا تھا کہ سیریا کی فوج نے 2018 میں دمشق کے قریب کیمیکل حملہ کیا۔ بشار الاسد حکومت نے کہا کہ امریکہ اور مغربی ملک اس معاملے پر سیاست کر رہے ہیں۔ آرگنائزیشن فار پروہیبیشن آف کیمیکل ویپنز نے یہ رپورٹ جاری کی تھی۔ اس حملے کے نتیجے میں دمشق کے قریب 2 ماہ میں 43 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور کئی دوسرے متاثر ہوئے تھے۔ سیریا کی حکومت
حکومت نے اس طرح کی رپورٹس کو اس سے پہلے بھی رد کیا ہے۔ امریکی کانگریس کی رکن الہان عمر کو ایک فارن افیئرز کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ حال ہی میں انہوں نے اسرائیل کے تعلق سے ریمارک کیا تھا جس پر تنازع پیدا ہوا تھا۔ الہان عمر صومالیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی اسرائیل کے خلاف کئی بیانات دیے تھے۔ سابق صومالیائی ریفیوجی الہان عمر تیسری ڈیموکریٹ لیڈر ہیں جنہیں اس سال ریپبلکنز نے اس طرح کی کمیٹیوں سے نکالا ہے۔ 40 سالہ الہان عمر نے جو منیسوٹا کی نمائندگی کرتی ہیں، فارن افیئرز کمیٹی سے نکالے جانے سے پہلے اپنی تقریر میں کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک امیگرنٹ ہوں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میرا تعلق افریقہ سے ہے۔ کیا مجھے نشانہ بنانے پر کسی کو حیرت ہے؟ کیا مجھے امریکی خارجہ پالیسی پر بولنے کا حق نہیں ہے؟ الہان عمر کی تائید میں 211 اور ان کے خلاف 218 ووٹ ڈالے گئے اور زیادہ تر ووٹنگ پارٹی لائنز پر ہوئی۔ ریپبلکنز نے 2019 میں الہان عمر کے بیانات کا حوالہ دیا جس کے لیے انہوں نے بعد میں معافی بھی مانگی تھی۔ ایک ریپبلکن نے الہان عمر کی تائید کی۔ یوگا گرو رام دیو نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلق سے قابل اعتراض تقریر کی ہے اور الزام لگایا کہ مسلمان نماز کے نام پر دہشت گرد بنانے میں مصروف ہیں اور عیسائی لوگوں کا مذہب بدل رہے ہیں۔ راجستھان کے بارمر میں تقریر کرتے ہوئے رام دیو نے کہا کہ کسی مسلمان سے پوچھئے کہ آپ کا مذہب کیا سکھاتا ہے تو وہ کہے گا کہ روزانہ نماز پڑھو اور جو چاہے کرو، بھلے ہی اس کا مطلب ہندو عورتوں کا اغوا کرنا ہو۔ یہ ان کے اسلام کا مطلب ہے۔ یہ گناہ گار ہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ روز نماز پڑھو، چاہے کچھ بھی کرو، چاہے دہشت گردی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام اور قرآن یہ سکھاتا ہے، لیکن آج کل یہی لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنت کا مطلب حور اور شراب بنا دیا گیا۔ اگر یہ جنت ہے تو یہ جہنم سے بدتر ہے۔ عیسائیت کے بارے میں بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ چرچ جاتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں، یسوع مسیح کے سامنے ٹھہرتے ہیں اور ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ رام دیو کی اس تقریر کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بی بی سی کی ایک ڈاکیومنٹری کے بارے میں حکومت کو نوٹس جاری کی ہے۔ حکومت نے اس ڈاکیومنٹری پر پابندی لگا دی ہے۔ اس پابندی کے خلاف درخواست داخل کی گئی ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ اس معاملے پر 10 فروری کو سنوائی ہوگی۔ بی بی سی نے یہ ڈاکیومنٹری وزیر اعظم نریندر مودی اور گجرات فسادات اور مودی اور مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بنائی ہے۔ اس ڈاکیومنٹری کا نام انڈیا دا مودی کویسچن ہے۔ یہ ڈاکیومنٹری 2 حصوں میں بنائی گئی ہے جس میں انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ مودی کے تعلقات، خاص طور پر گجرات فسادات، CAA، NRC اور آرٹیکل 370 وغیرہ کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع کے گاؤں میں جوشی مٹھ جیسا بحران پیدا ہو گیا ہے جہاں ایک گاؤں دھنسنے لگا ہے۔ 20 سے زیادہ گھروں اور ایک مسجد میں دراڑیں پڑ گئی ہیں جس سے مقامی لوگوں میں دہشت پھیل گئی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا جا رہا ہے۔ زمین دھنسنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے ایکسپرٹس کو بھیج دیا گیا ہے۔ ڈوڈا کے ڈپٹی کمشنر وشیش مہاجن نے بتایا کہ ہم لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری قدم اٹھا رہے ہیں۔ نئی بستی گاؤں میں کوئی 50 گھر ہیں۔ سب ڈویژنل مجسٹریٹ اطہر امین نے بتایا کہ متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر رکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹر اینتھونی البنیز احمد آباد میں بارڈر گواسکر ٹرافی کا میچ دیکھیں گے۔ یہ ٹیسٹ سیریز 9 نومبر سے شروع ہونے والی ہے۔ دونوں ملک 4 ٹیسٹ میچز کھیلنے والے ہیں۔ پہلا ٹیسٹ 9 فروری سے ناگپور میں کھیلا جائے گا، دوسرا ٹیسٹ پونے، تیسرا ٹیسٹ دھرم شالہ اور چوتھا ٹیسٹ احمد آباد میں ہوگا، اور چوتھے ٹیسٹ میں جو اپریل میں کھیلا جائے گا مودی اور اینتھونی البنیز حصہ لیں گے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں جمعے کو بھی ہنڈنبرگ ریسرچ رپورٹ پر خوب ہنگامہ ہوا اور کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن ارکان نے بعض دوسرے مسائل بھی اٹھائے۔ ایک دن پہلے بھی اڈانی گروپ کے معاملے پر گڑبڑ ہوئی تھی جس کی وجہ سے کوئی کارروائی نہیں ہو سکی تھی۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی نئی عمارت میں جمعے کی صبح آگ لگ گئی۔ معلوم ہوا کہ آگ ٹاپ فلور سے شروع ہوئی جہاں انٹیریئرز کا کام جاری تھا۔ صبح تقریباً 3 بجے ورکرز نے دھواں محسوس کیا اور ذمہ داروں کو چوکس کیا۔ خبر ملنے پر 12 فائر انجنز روانہ کیے گئے۔ فائر بریگیڈ کے عہدیداروں نے بتایا کہ آگ بجھا دی گئی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کیا سوڈان کا دورہ، اسی سال تعلقات معمول پر لانے کے سمجھوتے پر دستخط ہوں گے۔
حماس اور اسلامی جہاد نے کی سوڈان کے حکمرانوں پر تنقید، کہا فیصلہ واپس لیا جائے۔ آئی ایم ایف نے بیل آؤٹ پیکیج کے لیے ناقابل تصور شرطیں لگائی ہیں، قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ یورپی یونین اور یوکرین کے عہدیداروں کی کیو میں میٹنگ، اتحاد میں شامل کرنے کی درخواست پر غور۔ امریکی ریاست مونٹانا کے اوپر جاسوس غبارہ، چائنا پر شبہ، بیجنگ نے کہا ہوا نہ کھڑا کیا جائے۔ سیریا نے کیمیکل حملے کا الزام رد کر دیا، کہا مغربی ملک سیاست کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف بیان پر الہان عمر کو فارن افیئرز کمیٹی سے نکال دیا گیا۔ بی بی سی ڈاکیومنٹری پر سپریم کورٹ نے دی مرکزی حکومت کو نوٹس۔ ڈوڈا کے گاؤں میں جوشی مٹھ جیسا بحران، گھروں اور مسجد میں دراڑیں پڑ گئیں، مقامی لوگوں میں دہشت۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔